بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کی ڈیفنس کے لیے 1000 لوگوں کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم تھا، کافروں کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا زیادہ تھی۔ بٹ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا ایک اور بھی تھا جس کا نام خالد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے مدینہ سے نکل کر اوپر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ کے پاس شیلڈ وغیرہ تھی اور صرف 50 گھوڑے۔ اس کے مقابلے میں مکہ کی 3000 کی فوج آ کر احد پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کی سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائڈ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ میں خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے۔ مکہ کے 3000 فوج سے لڑنے جب صحابہ احد پہنچے تو عبداللہ بن ابوئی سب سے بڑا منافق کہنے لگا، ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابوئی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایک پلان تھا یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور ان کو کلیئر آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تب بھی تمہیں وہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں اور پرندے ان کے جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تمہیں نہیں اترنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے اس کو جا کے قتل کر دیا۔ پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح وہاں سے آتے رہے اور مسلمان ان کو مارتے رہے۔ پھر اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑا سخت رہی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو برش کرتے رہے اور مکہ والے اپنا حوصلہ ہارتے رہے اور پھر بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اور اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 صحابہ میں سے 41 صحابہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے مال جمع کرنے کے لیے، اور اسی بات کا خالد بن ولید کو انتظار تھا۔ اب جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور اب دا گیم واز کمپلیٹلی چینج، اور اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ شہید ہوتے گئے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام واشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے درمیان وہاں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ خالد بن ولید کے ایک گروپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے وہاں پر۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے ان کو بچائے رکھا۔ 9 صحابہ میں سے جب 7 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو کافروں کو لگا انہوں نے رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اتنے میں وہاں سے مسلمانوں کی فوج نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر جا نہیں سکتے تھے، بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی اور مسلمان ان پر بہت تیر برساتے، اور ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، اب ہم یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو ختم کر دیا گیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، پر ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹیو پورا نہ ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست کہتے ہیں، لیکن کچھ ہسٹورینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یس، اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹیو پورا نہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت نقصان بھی ہوا، لیکن اس جنگ سے مسلمانوں نے ایک چیز بھی سیکھی کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے خلاف نہیں جانا۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر مسلمانوں پر جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔